الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورۃ الحشر کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی ہیں، اسی طرح سورۃ الشمس کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے جو مقاصد ہیں وہ 4 مقاصد جو ہیں بڑے اہم ہیں۔ قرآن مجید نے جا بجا ان مقاصد کا ذکر کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبوت اور رسالت کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی آیاتوں کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بیان کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کی اصلاح کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرا مقصد نبوت کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی تشریح اپنی امت کے سامنے پیش کی، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ والحکمت، اور حکمت کی تعلیم۔ یہ 4 اہم مقاصد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ انہی 4 مقاصد میں سے ایک مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس بھی کرتے تھے۔ اس ایک پہلو پر مختصراً میں گفتگو کروں گا۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں التزکیۃ تطہیر النفس من المعاصی، اپنے نفس کا گناہوں سے پاک کر دینا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاکیزہ بنا دینا۔ وتنمیتھا بفعل الطاعات، اور اپنے نفس کی بڑھوتری کرنا، نشو و نما کرنا اچھائی کے کام کر کے، یہ ہے نفس کو پاک کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس۔
اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں التزکیۃ عبارۃ عن تنویر الباطن بنور الایمان۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے نور سے اپنے باطن کو منور کرنا۔ ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے، تو انسان کے باطن کو نور کے ایمان سے منور کرنا، یہ ایک تزکیہ ہے۔ وَإِزَالَةِ ظُلْمَةِ الشَّهْوَاتِ، مختلف خواہشات، مختلف شہوات جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اس کے اندھیرے کو زائل کرنا۔ یعنی انسان زندگی میں دیکھیں جب زیادہ بار بار گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر سیاہ ڈاٹ لگتے جاتے ہیں، وہ لگتے 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 انسان کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کے دل کے اوپر گناہوں کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ظلمت چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنے کا نام ہے تزکیہ نفس۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ رب العزت تزکیہ نفس کی کتنی اہمیت بیان کرتے ہیں، کتنی اہمیت کے ساتھ تزکیہ نفس بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الشمس میں اللہ رب العزت نے 7 دفعہ قسمیں کھائی ہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت کی ذات قسم کھا رہی ہے، قسم نہ بھی کھائے تو اللہ رب العزت کی بات قابل عمل ہے، بندے کے اوپر لازم ہے کہ اسے مانے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات 7 مرتبہ قسمیں کھاتی ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، وضحاها، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جب وہ اسے روشن کرتا ہے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا، آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والی ذات کی قسم، والارض وما طحاها، قسم اس ذات کی جس نے زمین کو پھیلایا، ونفس وما سواها، قسم اس ذات کی جس نے نفس کو سیدھے راستے پر لگایا، درست کیا، فألہمها فجورها وتقواها، اسے اس کی بدکاری کا راستہ بھی دکھلایا، اس کی پاکیزگی کا راستہ بھی دکھایا نفس کا۔ اب 7 قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی ہیں یہاں پر، سورج کی قسم، چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، نفس کی قسم۔ 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، بتحقیق کامیاب ہوا وہ شخص زکاہا جس نے اس نفس کو پاکیزہ کر لیا، وقد خواب، اور بتحقیق نامراد ہوا من دساہا جس نے اس نفس کو آلودہ کر دیا، گناہوں کے ذریعے، طرح طرح کی خواہشات میں پڑھ کر، طرح طرح کی بدکاریوں میں مبتلا ہو کر اس نفس کو آلودہ کر دیا، تو وہ نامراد ہے۔ تو تزکیہ نفس کتنی اہمیت کے حامل چیز ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر اسی مضمون کو تھوڑا سا مزید واضح کر کے بیان کیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، 2 چیزیں آگے بیان کر دی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیا، وصلی، اور نماز پڑھی۔ کہ انسان اپنے نفس کو ان 2 چیزوں کے ذریعے پاکیزہ کر سکتا ہے، اللہ کا نام لے کر، ذکر کر کے، اور نماز کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے۔ سورۃ القیامہ میں مزید اس مضمون کو واضح کر کے سورۃ الجمعہ کے اندر اس مضمون کو اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات جس نے ان پڑھوں کے اندر ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو اس اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتا تھا، ویزکیہم،
اور ان کے نفس کو پاکیزہ بنانے کی ترغیب دیتا تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں قرآن کی تعلیم سکھاتا تھا، والحکمت، حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں تزکیہ نفس کو تعلیم کتاب پر مقدم رکھا ہے، یعنی پہلے تزکیہ نفس کو بیان کیا ہے، پھر تعلیم کتاب کو بیان کیا ہے۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ظاہری علوم سے باطن کا پاک کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، ہر طرح کے علوم اس نے حاصل کر لیے ہیں، لیکن باطن اس کا ناپاک ہے، دل اس کا مردہ ہے، دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہے، تو اس کے ان علوم کا کوئی فائدہ نہیں، ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے تزکیہ نفس ہے، پھر باقی تمام علوم ہے۔ پہلے کسی بھی انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ صحیح طرح سے انسان بن جائے، اس کے بعد پھر مزید علوم کی طرف ہو جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تزکیہ نفس پہلے ہوگا۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں، مجھ سمیت ہم نے طرح طرح کی ڈگریاں حاصل کی ہوئی، ہر طرح کی پی ایچ ڈی ہم کرتے ہیں، مختلف طرح کی تعلیمیں حاصل کرتے ہیں، لیکن جو نفس کے اوپر محنت کرنی ہے اس میں ہم زیرو ہیں، کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا کنیکشن کیسا ہے؟ زیرو ہے۔ کبھی ہم اپنے دل کی بات اللہ رب العزت کو نہیں بتا سکتے، شرماتے ہیں ہم۔ تو تزکیہ نفس بہت ضروری چیز ہے۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، اس میں واضح کرتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ، جان لو کہ انسان کے بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا تندرست رہا، صلح الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم ٹھیک رہے، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا جو ہے وہ فاسد ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، وہ آلودہ ہو گیا، تو انسان ظاہری اعتبار سے جتنا بھی خوبصورت ہو، اندرونی اعتبار سے وہ ناپاک ہے ایک طرح سے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے۔ ظاہری اعتبار سے ایک بندہ بیمار ہے، دل کے اندر روحانی اعتبار سے وہ بیماریوں میں مبتلا نہیں ہے، حسد کی بیماری اس کے دل میں نہیں ہے، بغض کی بیماری نہیں ہے، کینہ کی بیماری نہیں ہے، شرک کی بیماری نہیں ہے۔ ان تمام بیماریوں سے اگر اس کا دل پاک ہے تو وہ حقیقت میں تندرست ہے۔ اگر ظاہری اعتبار سے ٹیپ ٹاپ میں رہ رہا ہے بندہ، خوبصورت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دلی اعتبار سے مردہ ہے، دل نہیں ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے بیمار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ انسان تین جگہوں میں انسان کو اپنے دل کو جو ہے نا جانچنا چاہیے۔ اگر وہاں پر انسان کا دل لگ رہا ہے تو گویا کہ انسان جو ہے اس کا دل سلیم ہے، تندرست ہے۔ ایک، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کا دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ اگر وہ اکتا رہا ہے تو گویا کہ دل کے اندر بیماری ہے اس کی۔ اگر تلاوت کے دوران مزید اس کو سکون حاصل ہو رہا ہے تو گویا کہ اس کا دل سلیم ہے۔ اسی طرح ایک چیز نماز بھی ہے، اسی طرح ذکر بھی ہے، کہ ان میں اگر اس کا دل لگ رہا ہے تو گویا کہ اس کا دل صحیح سلامت ہے، تندرست ہے۔ اگر ان چیزوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، نماز پڑھی اور فوراً بھاگ گیا، ذکر و اذکار کی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ نہیں ہے، تو وہ ظاہری اعتبار سے اگرچہ تندرست ہو، باطنی اعتبار سے وہ بیمار ہے۔ قد افلح من زکاہا۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ دعا فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہم آت نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو اس کی پاکیزگی عطا کر، وزکھا انت خیر من زکاہا، یا اللہ تو اس کو پاکیزہ بنا دے، تو سب سے بہترین پاکیزہ بنانے والا، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا کارساز ہے، تو ہی اس کا مالک ہے۔
اسی طرح مسلم شریف کی دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم نقنی من الخطایا، یا رب میرے دل کو دھو دے، من الخطایا گناہوں سے، کوتاہیوں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسا کہ سفید کپڑے کو میل کچیل جو ہے اس سے دور کی جاتی ہے، اس طرح میرے دل کو بھی تو دھو دے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ یا اللہ میرے نفس کو، میرے باطن کو پاکیزہ کر دے۔ دعائیں کرنی چاہیے اس کے لیے۔ اور پاکیزگی حاصل کرنے کا، تزکیہ نفس حاصل کرنے کا جو پہلا درجہ ہے وہ ہے محاسبہ نفس، محاسبہ کرنا۔ محاسبہ کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے اعمال، اپنی نیتیں، اپنی تمام تر جتنے بھی افعال ہیں ان کو اپنے ضمیر کے ترازو میں رکھے اور پھر دیکھے کہ میرے جتنے بھی اعمال میں کر رہا ہوں صبح سے لے کر شام تک، یا 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کچھ کر رہا ہوں، آیا اس سب کچھ میں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے؟ کون سی چیزیں رحمان کے منشا کے مطابق ہیں، کون سی چیزیں شیطان کے منشا کے مطابق ہیں؟ اور جو چیزیں رحمان کی رضامندی کے مطابق ہیں انہیں برقرار رکھے، جو چیزیں شیطان کی مرضی کے مطابق ہیں انہیں چھوڑنے کی کوشش کرے۔ ہر دن یہ محاسبہ نفس کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، غد سے مراد قیامت ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کو کل بتا رہے ہیں کہ آج آپ جو کچھ بھیج رہے ہیں کل کے لیے، یعنی قیامت اتنی قریب آ چکی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، گویا کہ کل آنے والی ہے قیامت۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے محاسبہ نفس کی ترغیب ہے کہ کل جب حساب ہوگا اس وقت انسان اپنا نامہ اعمال اپنے سامنے کھول کر ہائے افسوس کی چیخیں لگائے، اس سے بہتر ہے کہ آج اپنے اعمال نامے کے اوپر غور کرے، آج دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، کیا چیز میرے اعمال نامے میں غلط ہے کیا چیز ٹھیک ہے، آج سے کوشش کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی گرفت کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور ساری کچھ جمع پونجی جو ہوتی ہے وہ اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے کر رہا، اپنی انویسٹمنٹ اپنی زندگی میں موت کے بعد کی زندگی کے لیے کر رہا ہو، یہ عقل مند ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں اپنے بھائی کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دوست کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دکاندار اپنے پڑوسی 7 دکاندار کا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے، کتنا کما رہا ہے، کتنے اس کے پاس کسٹمر آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، کیسا اس کا کام چل رہا ہے، زیادہ کما رہا ہے تو پھر ہمیں شکایت ہے، نہیں کما رہا ہے پھر ہمیں شکایت ہے، لیکن اپنا محاسبہ نفس ہم نہیں کر رہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے اور لوگوں کو چھوڑو، آپ پہلے اپنا نفس، حتیٰ کہ اولاد سے بھی پہلے اپنا محاسبہ کرو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، پھر واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جو ہے آگ سے بچاؤ۔ تو قرآن مجید محاسبہ نفس کے لیے ہمیں دعوت ہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف شخص کون ہے؟ من اتبع نفسہ، جو اپنے نفس کے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں باندھ رہا ہے کل قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، کل تو دیکھا جائے گا، کل تو انسان بہت کچھ چاہے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں اور فلاں فلاں اعمال کر لوں، لیکن کل موقع نہیں ہو۔ یہ دنیا دار العمل ہے، کل دار الجزا ہے وہ۔
وہاں پر عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج آپ ایک سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اس زندگی میں جا کر آپ ہزاروں مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو دارالعمل تھا اس میں آپ نے کیا عمل کیا وہ کاؤنٹ ہوگا آپ کا۔ تو محاسبہ نفس میں رہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یکون العبد من المتقین، بندہ اس وقت تک پرہیزگاروں میں نہیں ہوتا، نہیں شمار ہوتا بندے کا، حتیٰ یہاں تک کہ یحاسب نفسہ اشد من محاسبۃ الشریک شریکہ، انسان اس وقت تک پاکیزہ لوگوں کی لسٹ میں شمار نہیں ہوتا انسان کا جب تک کہ وہ اپنی گرفت جو ہے اتنی سخت، اس سے بھی سخت نہ کر دے جیسے ایک شریک آدمی اپنے شریک کا کرتا ہے۔ دو بندے آپس میں کاروبار میں شریک ہیں تو سال کے اینڈ پر وہ آپس میں ایک دوسرے سے پائی پائی کا حساب کرتے ہیں، تو جتنا سخت وہ ایک دوسرے سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، حساب کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی سخت انسان کو اپنے ذات کے ساتھ کرنا چاہیے محاسبہ نفس۔ تو محاسبہ نفس میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کل قیامت کے دن کیا جائے، اس سے پہلے اپنا حساب خود کر لو۔ اور اسی طرح اپنے اعمال کو یہیں پر تول لو اس سے پہلے کہ آپ کے اعمال تولے جائیں۔ جب وہاں پر اس عدالت میں تولے جائیں گے تو وہاں پر پھر کمی زیادتی پر گرفت ہوگی۔ آج اگر آپ تولیں گے کمی زیادتی نکلتی ہے، اس کو پورا کرنے کا موقع ہے آپ کے پاس۔ تو تزکیہ نفس کا پہلا سٹیج ہے محاسبہ نفس، اور ہر شخص کو رات کو سونے سے پہلے محاسبہ نفس کرنا چاہیے۔ محاسبہ نفس کرے، پورا دن میں نے یہ اعمال کیے، ان میں یہ غلط تھے، یہ صحیح تھے، جو غلط تھے ان پر توبہ کرے اور سو جائے۔ کیا پتہ صبح آنکھیں کس دنیا میں کھلتی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے انسان کو۔ پہلا سٹیج محاسبہ نفس۔ دوسرا سٹیج جو تزکیہ نفس کا ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے مدارج السالکین کے اندر۔ فرماتے ہیں تزکیہ نفس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے تخلیہ۔ تخلیہ کا مطلب ہے خالی کرنا، یعنی آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے محاسبہ نفس کیا کہ میری زندگی میں فلاں فلاں چیزیں، فلاں فلاں اعمال، فلاں فلاں میری عادتیں، حرکتیں غلط ہیں۔ اب پہلا کام آپ کا یہ بنتا ہے تخلیہ، آپ خالی کریں، اپنے باطن سے ان غلط چیزوں کو نکالیں، اپنے دل کو ان چیزوں سے صاف کریں، ان چیزوں کو ختم کر دیں، یہ ہے تخلیہ۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ تحلیہ کریں۔ تحلیہ کہا جاتا ہے سنوارنا، مزین کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے تجلیہ، انوار و برکات حاصل کریں، رحمتوں کو حاصل کریں۔ دیکھیں ایک برتن ہے، اس میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے پہلے سے، تو آپ اس میں کیسے کوئی اور چیز ڈال سکتے ہیں؟ اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے پہلے سے، وہ تو پہلے سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی اور چیز آپ تب ڈالیں گے جب اس کو خالی کریں گے برتن، اور خالی کرنے کے بعد بھی اس چیز کو آپ دھوئیں گے اس برتن کو، تب اس کے اندر آپ ایک پاکیزہ چیز دودھ ڈال سکتے ہیں، وگرنہ ایک پاک چیز ہی ہو بے شک۔ ایک سالن والا برتن ہے، اس کو آپ دھوئے بغیر دودھ ڈالیں گے تو وہ دودھ بھی قابل استعمال نہیں رہے۔ تو برتن کو پہلے خالی کرنا ہے، اس کے بعد دھونا ہے، تیسرے نمبر پر اس میں جو ہے پھر کوئی پاکیزہ چیز ڈالنی۔ اسی طرح اپنے دل کو پہلے خالی کرنا ہے گناہوں سے، بری عادتوں سے، بری حرکتوں سے، طرح طرح کی خواہشات سے۔ اس کے بعد اس کو صاف کرنا ہے۔ کن چیزوں سے صاف کرنا ہے؟ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ تلاوت قرآن سے صاف ہوتی ہیں۔ دل کی بیماریاں رات کے قیام اللیل سے صاف ہوتی ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے سامنے سر بسجود ہوں، اپنی غلطیوں کے اوپر توبہ کریں۔ اور تیسری چیز ہے ذکر الہی میں دوام، مسلسل آپ ڈیلی بیس پر ایک ترتیب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، تب جا کر آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہوگا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر تجلیات کیسے حاصل ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑیں، مراقبہ کریں۔ اپنی پورے دن میں جو ہے ہم 24 گھنٹے میں بلکہ طرح طرح کی مصروفیات میں ہم مصروف رہتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ یعنی کچھ ایسا ٹائم ہونا چاہیے جو آپ نہ اپنے بیوی بچوں کو دیں، نہ اپنے موبائل کو دیں، نہ دوست احباب کو دیں، کسی کو بھی نہیں دیں۔ وہ آپ کا ٹائم آپ کا اور آپ کے رب کا ہونا چاہیے۔ اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قلبی اعتبار سے ہم کلام، خاموشی سے بیٹھ جائیں، سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آ رہی ہیں، میرے دل پر برس رہی ہیں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ پھر زندہ ہوتا ہے، دل کی بنجر زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہونے لگتی ہے میرے بھائی۔ اور جب انسان ایک روٹین بنا کر 5 منٹ 10 منٹ اس طرح ٹائم دیتا رہتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، تو انسان کی زندگی کے اندر سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے معاملات خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو محاسبہ کر لیا، محاسبہ کے بعد دوسری چیز ہے مراقبہ۔ یہی مراقبہ میں 3 چیزیں آ گئی، تخلیہ، تحلیہ اور تجلیہ۔ چوتھے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے مجاہدہ، اور یہ بڑا سخت کام ہے مجاہدہ۔ آپ نے اپنا دل تو پاک صاف کر لیا ہے، بری عادتیں گناہ کے کام تو آپ نے چھوڑ دیے، لیکن شیطان تو رجیم ہے، اس نے دوبارہ آپ پر حملہ کرنا، آپ کے نفس نے دوبارہ آپ پر حملہ کرنا ہے، تو اس سے کیسے بچیں؟ تو سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ نفس آپ کی چاہت کر رہی ہے کسی گناہ کی طرف، روکیں اپنے آپ کو، جہاد کریں نفس کے ساتھ، نفس کے خلاف کام کریں۔ یہ نفس کے خلاف جہاد ہے، اور سب سے بڑا جہاد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں ان کے خلاف جائے۔ شیطان آپ کو برائی کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے، آپ دوسرے راستے کی طرف جائیں، شیطان کے خلاف جہاد کریں۔ تیسرے نمبر پر آپ دنیا کے جو فتنے ہیں ان کے خلاف جہاد کریں۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، اس طرح فتنے دن بدن رونما ہوں گے کقطع اللیل المظلم۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس طرح رات جب شروع ہوتی ہے تو ہر آنے والا لمحہ تاریک سے تاریک تر ہوتا ہے، آنے والے دور میں جب فتنے آئیں گے، ہر آنے والا فتنہ جو ہے وہ گزرے ہوئے فتنے سے خطرناک۔ تو دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں جس جس صورت میں ہیں، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے گناہ اور غلط ماحول جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچیں، اس کے خلاف جہاد کریں۔ غلط مجلسوں میں نہ بیٹھیں، غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، غلط دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح اگر انسان اپنی زندگی کی ایک روٹین بنا لے تو دنیا میں بھی انسان سکون سے زندگی گزارے گا، قبر میں بھی سکون سے رہے گا، اور میدان محشر میں سکون سے جنت میں جائے گا۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کون کون کوشش کرتا ہے کہ آج سے ہم نے انشاءاللہ یہ شروع کرنا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔